کیونکہ اس وقت میرے پاس قلمدان ہے سوشل ویلفیئر کا. یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ویزیبلٹی کوئی نہیں کہ سوشل کہاں کام ہو رہا ہے اور ویلفیئر کہاں ہو رہا ہے. اب میرا جب یہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ روز ڈیلی کی بنیاد پہ آپ اس کو ہر جگہ پہ دیکھیں گے. اس ڈپارٹمنٹ کو میں آپ سے پرومس کر رہا ہوں. یہ چند ہفتے جو ہمیں ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس کی ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ پاورٹی کی لائن سے ان کو انویسٹیگیٹ کریں, اور ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے ٹیلی فون کا بل لیں گے, موبائل کا. اگر کسی کا موبائل کا بل ہی 8,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب کہاں سے ہے. اگر اس کے بجلی کا بل ہی 1,00,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے, سرٹن یونٹ سے زیادہ آ رہا ہے. اگر اس کا ٹریول ابراڈ ہے تو وہ بھی غریب نہیں ہے. اس قسم کی ہم نے چیزیں کی ہیں, اور اگر وہ کوالیفائی کرے گا تو وہ بھی ہمارے ڈیٹے میں آ جائے گا, اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے. اس کے بعد جو میرے جیسے لوگ ہیں, جہاں عامر میر صاحب جیسے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ سہولت جاری رکھے, ہم اس کا پے کر دیں گے. وہ 100 دفعہ پیمنٹ لیں, 4,350 روپیہ پریمیم ہے اس کا سال کا. جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کرے, اور اپنا یہ بلا تعطل اس کو 10 لاکھ روپے کا اس کو اور اس کی فیملی کو کور ملتا رہے گا. 10 لاکھ کا کور ہے. 10 لاکھ سے اوپر تو پہلے بھی کور نہیں تھا. جو تحریک انصاف نے اس میں ریفارم کی تھی اس میں بھی 10 لاکھ کا کور ہے. اگر آپ کا 13 لاکھ بل بن جاتا ہے تو 3 لاکھ آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے, یا ہم اپنے ریزرو فنڈ سے. ہم نے 1.5 ارب روپے کا ایک ریزرو فنڈ قائم کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کسی ڈیٹے میں نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں, ان کو ہم مان لیتے ہیں کہ غریب ہے, ان کے لیے وہ 1.5 ارب روپیہ استعمال ہم کر سکیں گے. بعد میں ہم اس کے علاج کے وقت نہیں پوچھیں گے, بعد میں ان سے پوچھیں گے. اگر وہ غریب نہ نکلے تو ان سے ریکوری کریں گے. اس لیے بلا تعطل یہ شروع رہے گا. اس کے علاوہ دیکھیں جو کارڈیک کے جو ہیں اسٹینٹس وغیرہ, کیونکہ ہمارے کارڈیک سینٹرز میں BIC ہے, اس میں 9 اینجیوگرافی کی مشین ہے. پرائیویٹ میں 1 یا میکسیمم کسی 1-2 ہاسپٹل میں 2 لگی ہوں گی. ہمارے 9 مشینیں لگی ہیں. ہم نے پرائمری اینجیوپلاسٹی شروع کی, جس دن ہم نے اوتھ لیا اس کے اگلے دن شروع کر دی. جس دسمبر کی رات کو لیا, آپ کو پتہ ہے, آپ لوگ میرے بھائی وہیں تھے جب ہم نے سب کے ساتھ کر کے, تو ہماری ہزاروں میں پرائمری اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے, بر وقت ہو رہی ہے. اور ڈور یعنی دروازے سے نیڈل تک ٹائم ہمارا کوئی 45 منٹ تک ہم لے آئے ہوئے ہیں. وہ تو ویسے ہی ہم بلا وہ کیونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن میں تو ہم نہ کارڈ کا پوچھتے ہیں نہ کچھ پوچھتے ہیں, ہم علاج کرتے ہیں, اور تمام ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں جو پھر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں میں سرکاری ہاسپٹل نہیں, میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہی کرانا ہے, وہ کرا لے. وہ 30% اس بل کا خود دے دے, 70% پھر ہم دے رہے ہیں اس کا. تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ آپشن کھلی ہے. لیکن میں پھر یہی ایک دفعہ کہوں گا اپنے تمام پاکستانی پنجاب کے بھائیوں کو, بہنوں کو, کہ دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں, بہترین ہاسپٹل جو اربوں روپے کے بنے ہوئے ہیں, اربوں خربوں روپے کی مشینیں ہیں, وہ سرکاری ہاسپٹل ہیں. نو ڈاؤٹ کہ سرکاری ہاسپٹل اوور کراؤڈڈ ہیں. دیکھیں اگر انگلینڈ میں آپ جائیں گے, آپ نے ایک کارنری اینجیوگرافی کرانی ہے, آپ کو 6 مہینے سے پہلے ٹائم نہیں ملے گا. ایمرجنسی میں آپ کی اسی وقت ہو جائے گی. اگر آپ نے پتا نکلوانا ہے تو آپ کو 1 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے. اگر آپ نے گھٹنا چینج کرانا ہے 3 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے. اگر آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں, جہاں میں نے کام کیا ہے رائل فری میں یا کسی بھی رائل برامپٹن میں جاتے ہیں, وہاں ایمرجنسی ایک وہ ایمرجنسی ہے جس کو امیڈیٹ 15 منٹ میں ٹریٹمنٹ چاہیے, وہ مل جائے گی. لیکن اگر ایسی ایمرجنسی ہے جو تھوڑا انتظار کر سکتی ہے, B کیٹیگری کی ہے, اس کا 13 گھنٹے تقریباً ہے. 13 گھنٹے اس کو ادھر پٹی دے کے بٹھا دیتے ہیں, جی بیٹھے رہو آرام سے, تمہاری باری آئے گی, تمہاری ٹانکے لگا دیں گے. تو اس لیے یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بہترین پروفیسرز جہاں ہیں, جہاں بہترین ڈاکٹرز ہیں, بہترین انفراسٹرکچر ہے, وہ سرکاری ہاسپٹل ہے. سرکاری ہاسپٹل نے ہمیں کما کے پچھلے پریمیم میں, جو کہ ہم نے 140 ارب کا پریمیم دیا ہے, 140 میں سے ہاسپٹل نے 40 ارب دینا تھا, دیا کتنا اکٹھا کر کے ہمیں 3 ارب روپیہ. سارا یہ چیزیں ڈائیورٹ ہو گئیں اس طرف. تو اس لیے یہ حکومت جو نگران حکومت ہے آپ کی, اس کی کیونکہ پولیٹیکل موٹیو کوئی نہیں, زیرو. ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال جائیں, اس کو بہتر کر دیں. مزید گورنمنٹ آئیں گی, وہ اس کو مزید بہتر کریں گی انشاءاللہ, تاکہ یہ سسٹینیبل بھی رہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جا سکے. تھینک یو. آپ سے ادھروں شروع. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی محنت سے یہ ریسرچ کی ہے کہ جو کرپشن ہو رہی ہے
آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, اصل تو وجہ آپ کی جو ادارے میں آپ کے ڈاکٹر ہیں خالی بیٹھے ہیں, آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کوئی ایسے لوگ سامنے آئے چہرے جو اوور بلنگ کرتے ہیں, عام آدمی تو کر نہیں سکتا. یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ چیز بات کی ہے, اور یہ بھی ہمارا ہی فرض ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے کریں چاہے ادارے کے ذریعے کریں. ہم ادارے میں یہ ریفارم لا رہے ہیں کہ جو ہمارے انٹرونشنلسٹ ہیں جو کہ کر سکتے ہیں, جو سرٹیفائڈ ہیں, جن کے پاس لائسنس ہے کہ جو کر سکتے ہیں یہ انٹرونشن, وہ ادارے میں ہی کر سکیں گے. چاہے وہ پرائیویٹلی کریں وہ بھی ادارے میں ہی کر سکیں گے, وہ باہر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نہیں کر سکیں گے, کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں اپنے ادارے میں پرائیویٹلی جا کے کر رہا ہوں تو پھر تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, میں آپ کے ساتھ کبھی بھی اس طرح بات نہ کر سکوں گا, میں چچکاؤں گا. تو اس لیے وہ ہم بالکل یہ آپ کی بجا ہے. نمبر 2, ہم نے بے انتہا ایکشنز لیے ہیں ان لوگوں پہ جو کوالیفائڈ نہیں تھے اوپن ہارٹ سرجری کرنے کے, لیکن انہوں نے کیے ہیں. تیسری چیز سب سے بڑی جو ہم کرنے جا رہے ہیں, جہاں ہمیں آپ کا ساتھ ہر جگہ پہ چاہیے لیکن بہت بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں, ایک تو اسکول میں ہم اسکریننگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ تھیلیسیمیا ایریڈیکیٹ کیا جائے. دوسری بڑی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں, خدمت گار کا ڈیسک لگوا رہے ہیں. وہاں ایک ہی ڈیسک ہوگا یونیورسل ہیلتھ انشورنس والوں کا, ان کا وہی ایک, اور وہیں پہ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ہوگا. ہم کسی کی شکایت ہوتی ہے, ان پڑھ مریض ہے, تاندلیاں والوں سے ہے, اس کو کہتے ہیں جی اس ہیلتھ کیئر کمیشن جا کے شکایت کر دو. اس کو تو پتہ ہی نہیں لگتا ہیلتھ کیئر کمیشن کہاں ہے, گارڈن ٹاؤن کہاں بیٹھی ہے. ہم وہیں پہ اس کا بھی بینچ ڈیسک لگا رہے ہیں. اور تیسرا, ہم سوشل ویلفیئر افسر جو ہمارے افسر بن کے دفتروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی آگے ڈیسک پہ لا رہے ہیں, ریسیپشن پہ. اگر کسی مریض کو بلڈ بینک جانا ہے تو وہ ساتھ جائیں گے, اگر کسی مریض کو چھتری چاہیے دھوپ یا بارش کی وجہ سے وہ دیں گے, اگر کسی کو ویل چیئر چاہیے وہ دیں گے. یہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں یہ آپ دیکھیں گے, سہولت کار ان کا نام ہوگا, اور وہ ہماری ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں, مسیحا بننے جا رہے ہیں. جو مختلف نوٹیفکیشن سامنے آئے جس میں ایڈمنسٹریٹو یا مینیجریل غلطی ہو سکتی ہے, جو لوگوں کو مختلف لوگوں کے خبریں سامنے آتی ہیں, اس میں جس طرح آپ نے ایلیبوریٹ کیا اس کو, اب یہ جو لوگ 4,300 روپیہ جمع کروائیں گے وہ کہاں پہ رابطہ کریں گے, اور جو کیٹیگری آپ نے بتائی کہ بلو دی پاورٹی ہے ان لوگوں کو کہاں پہ رابطہ, دوبارہ سے رجسٹریشن ہوگی, کیا پروسیجر ہوگا؟ کیونکہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے. نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں, اگر تو آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نام ہے, آپ کورڈ ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے آٹا لیا تھا آپ کورڈ ہیں. تیسری کیٹیگری ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میں غریب ہوں لیکن میں دونوں ڈیٹا میں نہیں ہوں. آپ ہمیں ہیلتھ انیشیٹو کمپنی ہے, گلبرگ میں آفس ہے, وہاں پہ اپلائی کریں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں اپلائی کریں گے اسپیشلائز میں, ان کو اپلیکیشن چلی جائے گی. یہ سوشل ویلفیئر کا کام ہم نے ان کو آؤٹ سورس کیا ہے کہ ان کا کام ہے کہ یہ کوالیفائی کریں گے, یہ غریب ہے, وہ ہمارے ڈیٹے میں انٹر ہو جائے گا, چاہے وہ آٹا دینے کی باری ہے, چاہے کسی کا گھر گرنا ہے بارش سے, کچھ بھی ہے, وہ غریب ایک طرح سے ایک پاورٹی لائن کا ڈیفینیشن میں آ جائے گا, وہ ہر چیز کا بینیفیشری بن جائے گا. اس لیے سوشل ویلفیئر ڈاکٹر صاحب کے اسٹریٹجک ڈیسیژن کیسے کر سکتے ہیں, پہلی بات نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ نگران کا کام ہے کہ الیکشن کروائے, اور آپ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ختم کر کے اور اس کی ہمیں جسٹیفکیشن دے رہے ہیں. یہ کام آپ کا تھا کہ کچھ بھی میرا فائڈ ہوئی اس کو پکڑتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سہولت ختم کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں ہیلتھ کا منسٹر ہوں, یہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں. ہمیں بتا دیں ہم نے کس کو چارج دینا ہے, ہم دے دیں گے اگر کوئی حکومت موجود ہے. جہاں الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے ایون پلینگ گراؤنڈ دینا, سیکورٹی دینا, سیف فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. ہم تیار ہیں, الیکشن کمیشن ڈیٹ تو دے, اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے اکٹھے الیکشن ہونے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا, سب نے یہی کہا, اور جب وہ ڈیٹ دیں گے ہم بہت جلد, نہ میں تنہا لے رہا ہوں نہ میرے کوئی کیبنٹ ممبر. اچھا, جہاں تک ہم یہ بات نہیں کر رہے, ایک ایک کر کے ادھر سے میرا خیال ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے, ابھی میر صاحب نے فرمایا ہے کہ کل صحت کارڈ کا بجٹ ہے 400 ارب. 400 ارب روپے کے لکھا ہے میں نے, 400 ارب انہوں نے بتایا ہے. سن لیں گے, ایک اسپتال 100 ارب سے زیادہ لے چکا ہے بقول میر صاحب کے, تو وہ کون سا اسپتال ہے؟ نہیں, وہ ایسا نہیں. دیکھیں 1 ارب روپے کے قریب بل بنا ایک ہاسپٹل کا, 93 کروڑ روپے کا بل تھا.
مناسب نہیں ہوگا ہم کسی ہاسپٹل کا نام لیں، لیکن ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لاہور کا ہی 93 کروڑ روپیہ اس کی ری ایمبرسمنٹ ہوئی، میں تصنیح کر دوں، اور 140 ارب روپیہ اس کا بجٹ تھا، بالکل اتنا نہیں تھا. اور ابھی اس وقت جو ہم نے بجٹ 4 مہینے کا پاس کیا اس میں 30 ارب روپیہ اس کے لیے مستقل کر دیا گیا. نہیں سر، نہیں بالکل نہیں لائے. میں پھر کلیئر کر دوں، دیکھیں صرف ہم نے بالکل نہیں لائے. سرکاری ہاسپٹل میں ہارٹ کے آپریشن، ہارٹ کے پروسیجر فری آف کاسٹ ہوں گے. پرائیویٹ میں جائیں گے آپ کو 30% دینا پڑے گا، 70 پھر ہم ہی دیں گے. جنہوں نے آٹا لیا ہے ان کے لیے فری ہے، کراس دی بورڈ کروا سکیں گے. آپ میں بیٹیوں گنوا سکتا ہوں کہ جن کا بینظیر انکم سپورٹ میں بھی نہیں ہے اور جن کو آٹا بھی نہیں مل سکا. تو رکھی ہے نا تیسری کیٹیگری. وہ کیسے سر تیسری کیٹیگری دی ہے، تو وہ بیمار ہونے کا انتظار نہ کریں. سوشل ویلفیئر کا گورنر ہے، اس کے پیچھے ڈائریکٹریٹ ہے، آپ کو کانٹیکٹ کر لیں، آپ مجھے کر لیں، ہم ان کی ڈیو ڈیلیجنس کر دیں گے. ہم ان کو ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وہ فری ہیں. آپ یہی پریس کانفرنس کا مقصد ہے. جی فرما آپ بتائیں. یار لیڈیز فرسٹ بھائی، لیڈیز فرسٹ. اکلوتی لیڈی ہے ویسے بھی. آپ ابھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ صحت کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر، بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں یوز نہیں مس یوز ہو رہا ہے. چلیں آپ سنیں تو صحیح میرا سوال. صحت کارڈ کے اوپر کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کئی مہینوں سے ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا. اگر سرکاری طور پہ بات کریں تو سرکاری طور پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ کے میو ہاسپٹل میں ہی اسٹنٹ موجود نہیں تھے اور انہوں نے باقاعدہ لکھ کے لگایا تھا کہ ہمارے پاس اسٹنٹ نہیں ہے، ہم ہیلتھ کارڈ نہیں اس پہ آپریٹ کر رہے. آپ لوگ سی ایم کو لے کے جا رہے ہیں، نگران کو سی ایم کو لے کے جاتے ہیں میو ہاسپٹل میں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کا سامان موجود ہے، یہاں پر آپریشن بھی ہو رہا ہے. نہ وہاں ادویات ہے نہ آپریشن کا سامان ہے. ڈاکٹر رزاق صاحب آپ کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ جس وقت ہیلتھ کارڈ یہ اسٹارٹ ہوا تھا اس وقت آپ موجود تھے اور اب بھی آپ اس وقت موجود ہیں. اس ٹائم پہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر مس یوز ہو رہا ہے، لیکن دھڑا دھڑ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو لسٹوں میں کیوں شامل کیا گیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت کیوں نہیں پکڑا گیا اتنے مہینوں کے بعد؟ میں جواب دیتا ہوں. جبکہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی، پھر آپ کس طرح کے ایک میں صرف کریکشن کر دوں، چیف منسٹر کو ہم نہیں لے کے جاتے، وہ ہمیں لے کے جاتے ہیں. وہ ہمیں گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں. میں نہیں بتاتے، وہ ہمیں تو بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کہاں جگہ. ہر جگہ پہ امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے. میں نے پہلے شروع پہ کہا کہ اوور کراؤڈنگ ہے. اگر کوئی ہاسپٹل ہمارا 2500 بیڈز کا ہے، وہاں 7000 مریض ہوتا ہے ہر وقت. اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو انہوں نے لگایا تھا اسی وقت ہم نے ایکشن لیا. ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے، پلیز اس وزٹ کر لیں. میں آپ کو اس کا ایڈریس بتا دیتا ہوں. جہاں ہم نے جب ہماری حکومت آئی اس کے 15 دن بعد یہ ہو چکا تھا کہ کسی کو کوئی اسٹینٹ چاہیے، گائیڈ وائر چاہیے، بلون چاہیے، کسی کو آکسیجنیٹر چاہیے، کسی کو ایکس رے مشینیں. مجھے اس چیف منسٹر صاحب نے بھیجا کہ جی جاؤ سروس ہاسپٹل، وہاں ایکس رے کی فلمیں ختم ہیں. میں گیا، میں نے سب کو بٹھایا اور آپ کے میڈیا کے بہن بھائی بھی تھے، آپ تھی، اور میں نے انہیں کہا یار ابھی کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو. کہتے ہیں جی ہماری مشینیں واقعی ختم ہیں. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ ان کو علم ہی نہیں تھا. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ان کو نہیں تھا، کیونکہ ایم ایس صاحب نئے آئے تھے، ان کو یہی نہیں تھا پتا کہ ڈیش بورڈ ہے. ہم نے جب وکٹوریا باول وکٹوریا ہاسپٹل میں دیکھا وہاں 3.5 لاکھ فلمیں پڑی تھی. میں نے کہا ان کو صرف لکھنا ہے کہ 50,000 فلمیں مجھے بھیج دو، کل آ جائیں گی، اور اگر نہیں آتی تو مجھے بتاؤ. تو اس لیے ہم نے تو ڈیش بورڈ بنایا ہے کہ اگر اسٹینٹ پی آئی سی میں ہے اور وہاں نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ خود بخود بورو کر سکتے ہیں. ہم نے الاؤ کر دیا ہر ہاسپٹل کو کہ وہ خود ایل سی کھول دے، ہمارے پہ مت ریلائی کرے. خود بی او پی سے ہم نے 0 مارجن پہ ان کو، ان کے پریزیڈنٹ سے بات کر کے ان کو دیکھیں اداروں کو ہم خود مختار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہو. اور ہم نے کیا اس طریقے سے کیا اس کے بورڈ کو کہ وہ جو چاہیں خود کریں، ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو ہمارے کہنے پہ نہیں سارٹ ہو رہی، ہمارے پاس اسٹینٹس وافر موجود ہیں. آخری کوشچن کر لیجیے. یہ کام بڑی نیک نیتی سے کیا ہوگا، یہ والا سہولت کارڈ کو کنٹین کرنے کا لفظ کنٹین ہے، لیکن ایک بڑا خوفناک امپریشن آج سے 4 ماہ پہلے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کی رہنما نے اپنی گفتگو کے ذریعے کریٹ کیا 4 ماہ پہلے. آپ تو آج کر رہے ہیں کہ صحت سہولت کارڈ بند کیا جائے. اگر صحت سہولت کارڈ بند نہ ہوا
تو ایک جماعت کو اس کا فائدہ پہنچے گا. آپ کا بڑی نیک نیتی سے کیا گیا کام امپریشن یہ دیتا ہے کہ وہ جو خاتون رہنما ہے جس کی خواہش پہ یہ جس نے 4 ماہ پہلے کہا تھا کہ اگر یہ بند نہ ہوا کارڈ تو ہمارا انہوں نے بھی اسی وجہ سے کہا تھا کہ جس برے طریقے سے یہ مس یوز ہو رہا ہے اور اربوں روپے کھا رہے ہیں لوگ اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ جس طرح اس سہولت کو استعمال کر رہے تھے. آپ کو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بتائی ہے. بند نہیں کر رہے ہم, ہرگز بند نہیں, اسی وجہ سے کہا ہوگا, لیکن پھر بھی اسے بند نہیں کیا گیا, بند نہیں کیا گیا اسے. نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر اور وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم پریس کانفرنس کر رہے ہیں.